وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت، کہا پاکستان کی حکومت اور عوام ہر مشکل گھڑی میں اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سعودی قیادت اور عوام نے بھی ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ بولے کشیدگی کے دوران سعودی قیادت کے تحمل اور دانش مندی کو سراہتے ہیں۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ فورم کا شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت، کہا شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ فورم نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی اور انٹیلیجنس بنیادوں پر جاری انسداد دہشت گردی کارروائیوں کو سراہا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور بیرونی سرپرستوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ آپریشن غضب للحق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور، سعودی عرب کی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ بھارت کے گمراہ کن بیانیے، جھوٹ فلیگ آپریشن اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مسترد۔ ایران کو اپنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے آج رات تک کی ڈیڈ لائن۔ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ خون ریزی، بدعنوانی اور اموات کی 47 سالہ تاریخ بالآخر ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر روایتی انداز میں دھمکی، کہا آج رات فیصلہ کن ہوگی۔ مٹنے والی تہذیب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ نہیں چاہتا ایسا ہو، لیکن غالباً ایسا ہو جائے گا۔ بولے ہم نے مکمل رجیم تبدیل کر دی ہے۔ 47 سالہ بھتہ خوری، کرپشن اور موت کے دور کا خاتمہ ہوگا۔ ایران میں مختلف ذہین کم شدت پسند ذہن حکمرانی کریں گے۔ امریکہ چاہتا ہے ایران دباؤ میں آ کر ہتھیار ڈال دے، جسے تہران کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ایران کو دباؤ میں لائے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار کی عالمی خبرساں ادارے راؤٹرز سے گفتگو، کہا ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکہ اب بھی اپنے موقف میں سختی برقرار رکھے ہوئے ہے اور براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ لچک دکھائے تو ایران بھی مثبت رویہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن یک طرفہ دباؤ قابل قبول نہیں۔ امریکہ اپنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے۔ ایران جنگ کے فوجی مقاصد مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مقررہ کردہ ڈیڈ لائن تک ایران جنگ بندی کے بارے میں جواب دے سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کی نیوز کانفرنس، کہا ایران دنیا کو زیادہ سے زیادہ معاشی تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اگر ایران معاشی تکلیف چاہتا ہے تو امریکہ زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے مذاکرات کار نہ پہلے مذاکرات میں تیز تھے نہ اب ہیں۔ بولے ثالثوں کے ذریعے سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اندازہ ہے کہ پیغامات ایران میں ایک سے دوسرے تک پہنچنے میں وقت لیتے ہیں۔ جنگ بندی پر آج رات 8 بجے سے پہلے ایران کا جواب مل جائے گا۔ قتل اور جرائم ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے بیان میں کہا امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے شہری مقامات پر حملے کر رہے ہیں۔ بجلی کے پلانٹ، اسکولز پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ کل بجلی کے پلانٹ، اسکولز پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہیں۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی وارننگز دے رہا ہے۔ انٹیلیجنس چیف میجر جنرل مجید خادمی بہادر اور نڈر افسر تھے۔ 1,40,00,000 افراد دفاع کے لیے تیار ہیں۔ میں خود بھی قربانی دینے والوں میں شامل ہوں اور رہوں گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ پابندیوں کا خاتمہ اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا گیا۔ ایران نے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز موصول ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ اور بیساکھی پر پاکستان کا بڑا قدم۔ بیساکھی تہوار پر 2800 سے زائد بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کر دیے۔ نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن نے بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے۔ بیساکھی میلہ 10 سے
19 अप्रैल तक जारी रहेगा। यात्री पाकिस्तान के अहम मजहबी मकामात के दर्शन करेंगे। गुरुद्वारा ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंजा साहब और गुरुद्वारा करतारपुर साहब जैसे मुकद्दस गुरुद्वारों का दौरा करेंगे। भारत में पाकिस्तान के कायम मुकाम हाई कमिश्नर साद अहमद वड़ाइच का यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यात्रा रूहानी तौर पर बहुत फायदेमंद होगी।